السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ایپیسوڈ ایک غریب اور خود اعتماد ماں کے بارے میں ہے۔ ماں دنیا کی واحد وہ ہستی ہے جس کا رتبہ ہر شے سے عظیم ہے۔ ماں وہ نور ہے جس کی وجہ سے تمام دنیا میں چمک اور دمک قائم ہے۔ جانتے ہیں ایپیسوڈ کے ذریعے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہننے کے 3 جوڑوں کو وہ خاص اہتمام سے رکھتی تھی۔ ایک زیب تن، دوسرا اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھا رہتا تھا تاکہ استری ہو جائے، تیسرا دھونے کے لیے تیار۔ ان کے علاوہ اگر چوتھا کپڑا ان کے پاس آتا تھا تو وہ چپکے سے ایک جوڑا کسی کو دے دیتی تھی۔ اسی وجہ سے ساری عمر انہیں سوٹ کیس رکھنے کی حاجت محسوس نہ ہوئی۔ لمبے سے لمبے سفر پر روانہ ہونے کے لیے انہیں تیاری میں چند منٹ سے زیادہ نہ لگتے تھے۔ کپڑوں کی پوٹلی بنا کر انہیں جائے نماز میں لپیٹا، جاڑوں میں اونی فرد اور گرمیوں میں ململ کے دوپٹے کی بکل ماری اور جہاں کہیے سفر کو تیار۔ سفر آخرت میں بھی انہوں نے اس سادگی سے اختیار کیا۔ میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھے، نہا دھو کر بال سکھائے اور چند ہی منٹوں میں زندگی کے سب سے لمبے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جس خاموشی سے دنیا میں رہی تھی، اسی خاموشی سے عقبہ کو سدھار گئیں۔ غالباً اسی موقع کے لیے وہ اکثر یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ چلتے چلاتے اٹھا لے، اللہ کبھی کسی کے محتاج نہ کرے۔ کھانے پینے میں وہ کپڑے لتے سے بھی زیادہ سادہ اور غریب مزاج تھیں۔ ان کی مرغوب ترین غذا مکئی کی روٹی دھنیے پودینے کی چٹنی کے ساتھ تھی۔ باقی چیزیں خوشی سے تو کھا لیتی تھی لیکن شوق نہیں۔ تقریباً ہر نوالے پر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ پھلوں میں کبھی بہت ہی مجبور کیا جائے تو کبھی کبھار کیلے کی فرمائش کرتی تھی۔ البتہ ناشتے میں چائے کے 2 پیالے اور تیسرے پہر سادہ چائے کا 1 پیالہ ضرور پیتی تھی۔ کھانا صرف ایک وقت کا کھاتی تھی، اکثر و بیشتر دوپہر کا، شاذ و نادر رات کا۔ گرمیوں میں عموماً مکھن نکالی ہوئی پتلی نمکین لسی کے ساتھ 1 آدھ سادہ چپاتی ان کی محبوب خوراک تھی۔ دوسروں کو کوئی چیز رغبت سے کھاتے دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی سب کا بھلا، خاص اپنے اور اپنے بچوں کے لیے۔ انہوں نے برے راست کبھی کچھ نہ مانگا، پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگتی تھی اور اس کے بعد مخلوق خلق کی حاجت روائی کے لیے طفیل اپنے بچوں یا عزیزوں کا بھلا چاہتی تھی۔ اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کو انہوں نے اپنی زبان سے کبھی میرے بیٹے یا میری بیٹی کہنے کا دعویٰ نہیں کیا، ہمیشہ ان کو اللہ تعالیٰ کا مال کہا کرتی تھیں۔ کسی سے کوئی کام لینا ماں جی پر بہت گراں گزرتا تھا۔ اپنے سب کام وہ اپنے ہاتھوں سے خود سر انجام دیتی تھی۔ اگر کوئی ملازم زبردستی ان کا کوئی کام کر دیتا تو انہیں ایک عجیب قسم کی شرمندگی کا احساس ہونے لگتا تھا اور وہ احسان مندی سے سارا دن اسے دعائیں دیتی رہتی تھیں۔ سادگی اور درویشی کا یہ رکھ رکھاؤ کچھ تو قدرت نے ماں جی کی سرشت میں پیدا کیا تھا، کچھ یقیناً زندگی کے زیر و بم نے سکھایا تھا۔ جڑاوالا میں کچھ عرصہ قیام کے بعد جب وہ اپنے والدین اور خوردر سال بھائی کے ساتھ زمین کی تلاش میں لیل پور کی کالونی کی طرف روانہ ہوئی تو انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ انہیں کس مقام پر جانا ہے اور زمین حاصل کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا ہے۔ ماں جی بتایا کرتی تھی کہ اس زمانے میں اس کے ذہن میں کالونی کا تصور ایک فرشتہ سیرت بزرگ کا تھا جو کہیں سر راہ بیٹھا زمین کے پروانے تقسیم کر رہا ہوگا۔ کئی ہفتے یہ چھوٹا سا قافلہ لیل پور کے علاقے میں پیادہ بھٹکتا رہا، لیکن کسی راہ گزر پر انہیں کالونی کا خضر صورت رہنما نہ مل سکا۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے چک نمبر 392 میں، جو ان دنوں نیا آباد ہو رہا تھا، ڈیرے ڈال دیے۔ لوگ جوک در جوک وہاں آ کر آباد ہو رہے تھے۔ نانا جی نے اپنی سادگی میں یہ سمجھا کہ کالونی میں آباد ہونے کا شاید یہی ایک طریقہ ہوگا، چنانچہ انہوں نے ایک چھوٹا سا احاطہ گھیر کر گھاس پھوس کی جھونپڑی بنائی اور بنجر اراضی کا ایک قطعہ تلاش کر کے کاشت کی تیاری کرنے لگے۔ انہی دنوں محکمہ مال کا عملہ پڑتال کے لیے آیا۔ نانا جی کے پاس الاٹمنٹ کے کاغذات نہ تھے، چنانچہ انہیں
چک سے نکال دیا گیا اور سرکاری زمین پر ناجائز جھونپڑا بنانے کی پاداش میں ان کے برتن اور بستر کر لیے۔ عملے کے ایک آدمی نے چاندی کی 2 بالیاں بھی ماجی کے کانوں سے اتروا لیں۔ ایک بالی اتارنے میں ذرا دیر ہوئی تو اس نے زور سے کھینچ لی، جس سے ماجی کے بائیں کان کا زیریں حصہ بری طرح سے پھٹ گیا۔ سو فرینڈز، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اور آج کا ایپیسوڈ اچھا لگا تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔